بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ادفع ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، لہذا تم برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل ایمان کو مثبت رد عمل کا ثبوت دینا چاہیے، انہیں ہر حال میں منفی رد عمل سے، منفی سوچ سے بچنا چاہیے۔ ان کا سلوک دوسروں کے ساتھ عام حالات میں بھی اور غیر معمولی حالات میں بھی ہمیشہ مثبت سلوک ہونا چاہیے۔ یہ خدا پرستوں کے اوپر ایک فرض کے درجے میں ہے۔ مذکورہ آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب انہیں غصہ آئے تو وہ صبر اور برداشت کریں، ان کے ساتھ جب کوئی شخص جہالت کا برتاؤ کرے تب بھی وہ ان کے ساتھ بردباری کا طریقہ اختیار کریں، جب ان کے ساتھ کوئی آدمی برا سلوک کرے تب بھی وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس اسلامی سلوک کو ایک لفظ میں مثبت سلوک کہا جا سکتا ہے، یعنی جوابی معاملہ نہ کرتے ہوئے ہر حال میں معتدل حالات پر قائم رہے۔ مومن وہ ہے جو برتر حقیقتوں میں جینے لگے، وہ رد عمل کی نفسیات میں نہیں جیتا۔ معمولی سی بات ہوئی، گالی گلوچ اور مار یہ وہ کر کے آپ بھی برباد ہو گیا، دوسروں کو بھی برباد کر دیا۔ آج کل جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، معمولی سی بات ہوتی ہے، اس معمولی سی بات پہ ایک دوسرے گال گلوچ ہوتے ہیں، پھر اس پہ مار کے چلو جی بندہ مر گیا، قتل ہو گیا، پھر دونوں گھر ہی برباد ہو جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کئی مثالیں موجود ہیں کہ ایک آدمی سے غصے میں آ کے اس نے قتل کر دیا، نتیجتاً کاروبار بھی برباد ہو گیا، بندہ بھی پھانسی لگ گیا، اور دوسرے کے بچے رڑ گئے، وہ بھی برباد اور یہ بھی برباد۔ تو یہ معمولی سا واقعہ ہوتا ہے۔ یہاں اب میں اگر مسلمان ہوں، قرآن پڑھتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، تو مجھے میرے اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر دوسرا بندہ گالی بھی دے لے، وہ گالی کیوں دے بھی لے، تو وہ گالی آپ نے کیوں لی؟ ایک روسی کہاوت ہے کہ جب وہ کوئی گالی دیتا ہے تم لو ہی نہ۔ جیسے میں آپ کو کوئی چیز پکڑاؤں اور آپ پکڑے نہ تو وہ چیز میرے پاس ہی رہے گی نا۔ جب دوسرا گالی دے رہا ہے تو میں نے کہا اچھا میں تو لیتا ہی نہیں ہوں، تو وہ گالی اسی کے پاس رہے گی نا۔ اسی کو حدیث میں کہا کہ جو بندہ کسی کی ماں بہن کو گالی دیتا ہے وہ اپنی ماں بہن کو گالی دیتا ہے، تو وہ گالی اسی کے پاس رہے گی، تیرے پاس تو نہیں آئی۔ یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم فوراً اس گالی کو قبول کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے قتل و غارت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بہت کام بڑھ جاتا ہے، تو دونوں گھر ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مومن وہ آدمی ہے جو برتر حقیقتوں میں جیتا ہے، یعنی وہ ان چھوٹی چھوٹی نیچے والی باتوں سطحی سوچ کا بندہ نہیں ہوتا، وہ بڑی کھلی اور وسیع سوچ کا بندہ ہوتا ہے۔ اس کے سامنے بڑا مقصد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے فرقہ واریت ہے یا دشمنیاں ہیں، یہ کسی صورت میں آپس میں نہیں پالنی ہم نے۔ وہ ایک پرامن شخصیت ہوتا ہے، اس کے پاس حضور رحمت للعالمین ہے، تو حضور کی رحمت اس کو یہی ملی ہے۔ اب کوئی کہے کہ حضور رحمت للعالمین، تو حضور کی رحمت یہ ہے کہ آپ اس بات کو پلے باندھ لیں، میں بھی پلے باندھ لوں کہ جب بھی کوئی بندہ میرے ساتھ برا رویہ اختیار کرے تو میں اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کروں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، تم اچھائی سے برائی کو بدلو، برائی کو دفع کرو اچھائی کے ساتھ، اور جب یوں کرو گے تو پھر دیکھو گے وہ تمہارا جو دشمن تھا نا، وہ تمہارا گہرا اور گوڑا دوست بن گیا ہے۔ بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، وہ بڑا گہرا۔ تو جب آپ اس طرح کریں گے تو دیکھیے کہ معاملہ رحمت آ گئی نا۔ اب حضور رحمت للعالمین نعرے مارے جا رہے ہیں، لیکن حضور کی رحمت میں نے قبول نہیں کی۔ میرا کام ہے کہ میں حضور کی اس رحمت کو تو لوں، اور وہ رحمت کیا ہے کہ میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے میں اس کے ساتھ اچھا کروں، کوئی گالی دے تو میں اس کو معاف کر دوں، میں اگلے کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی سلوک کرتا رہوں، میں السلام علیکم کے ذریعے سلامتی ہی پھیلاتا رہوں۔ تو یہ میرے پاس رحمت ہوگی تو میں دوں گا۔ عربی کا مقولہ ہے کہ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہی نکلتا ہے۔ تو میں جب گالیاں منہ سے نکالتا ہوں، بد اخلاقی کرتا ہوں، برے بھلے لفظ منہ سے نکالتا ہوں، جس کا مطلب میرے اندر ہے ہی یہی کچھ، مجھے رحمت ملی نہیں، اوپر سے بارش
برتن کے اوپر الٹا رکھ دیں اور بارش اوپر ہوتی رہے تو برتن تو سوکھا رہا، سارا اسلام آپ کے اوپر پھرتا رہا لیکن آپ کے اندر اسلام نہ گیا۔ اگر اندر اسلام چلا جائے تو پھر وہ رحمت آپ کو مل گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے تھے، اس رحمت کا اظہار آپ کے اعمال سے ہوگا، آپ کے رویے سے ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہے۔ یہاں جب بھی آپ ایسی کریں گے، ان کے ساتھ اچھا معاملات، رحمت کا برتاؤ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے اب آپ کے پاس اسلام آ گیا ہے اور آپ کو رحمت مل گئی ہے۔